معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر کے آئے ہیں جس کا نام ہے سائیکولوجی آف ایتھسٹ، ناستکتا کا منووگیان۔ سائیکولوجی آف ایتھزم کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے جناب محمد عثمان علی بٹ صاحب۔ انشاءاللہ العظیم کچھ ہی منٹ میں وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ العظیم عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور چند سوالات آج ہم ان سے کریں گے اسی ٹاپک پہ، اور انشاءاللہ العظیم عثمان بھائی ان تمام چیزوں کا جواب دیں گے معقول طریقے سے انشاءاللہ۔ یہ بھی نوٹ کر دیں کہ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا جی جی، اور جن کا سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو ایتھیزم کے ریلیٹڈ ہے۔ تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا سوال ہو جو ہمارے آج کے موضوع کے تعلق سے ہو تو وہ بھی بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ حضرات۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا آج کے سیشن کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، جی، ایتھسٹ بنتے کیسے ہیں؟ ملحد کیسے بنتے ہیں؟ ناستک کیسے اللہ بنتے ہیں لوگ؟ جی جی، اس کو کہتے ہیں کہ سائیکی، کہ ہم اس کو کہہ لیں کہ ایک تو یہ خاص ٹرم ہے، اور یہ ایک مکمل فیلڈ بھی ہے سائیکالوجی۔ جو دوست احباب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ ایز اے مائنر سبجیکٹ امید ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا، لیکن ہے سائیکی۔ سائیکی سے مراد ہے سوچنے کا طریقہ، وے آف تھنکنگ۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ بے شمار عوامل آتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی جو تمام ٹرمز ہیں اس کی، تو ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب چونکہ ہم نے ایک خاص ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے، ان کی تھنکنگ کے حوالے سے ہم نے اسی کو ہی بیان کرنا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایموشنل ازم، یعنی کہ ارتھ کی کہا گیا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، تو یہ اس کو ایموشن ہو کے سوچتے ہیں، اس کو ریشنل ہو کر حقیقت پسندانہ نہیں سوچتے۔ اور یہ خود ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حقیقت پسند ہیں، اور ہم جو ہماری 5 سینسز ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، مگر اس معاملے میں یہ بالکل کہہ لیں کہ ایموشن سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ایموشن کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ سپر نیچرل پاور سے متعلق تو جس کو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ٹرم میں خدا، یعنی کہ اللہ جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس کو ہم نے پہلے بھی اپنے 2 ویڈیوز میں تھوڑا سا ہنٹ دے کے آ گئے تھے، تو یہاں بھی اس کو دینے کا مسئلہ یہ تھا۔ اب یہاں پر ان کی تھنکنگ سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ یہ ایتھیسٹ جو ہے نا، ان کی اصل میں جو حقیقی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ تو یوں تو بے شمار جو اسکالر ہیں فارن بھی، جو فارن کے جو سب کانٹیننٹ کے ہیں، انہوں نے بے شمار جو ہے نا تعریفیں لکھی ہیں، مگر میرے خیال سے وہ مجھے اتنی جامع نہیں لگی، تو اس لیے میں نے اس کی ایک تعریف لکھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ دوست اب آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، انشاءاللہ اس کے اوپر مختصر مگر جامع جو تبصرہ وہ کرتے ہیں۔ میں نے جو ان کی تعریف وہ یہ لکھی ہے کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو کہ 5 سینسز یعنی کہ جو حواس خمسہ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور فیکٹ پر یقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے سائنس کو مذہب سے اعلیٰ قرار دے، ایسے لوگوں کا جو گروہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ الحاد، یعنی کہ ایتھیسٹ۔ اور جو ان کے پوری جو تب یہ تنظیم بن جاتی ہے، جب ان کا گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ایتھیزم، یعنی کہ ایسا گروہ جو کہ خدا کا بالکل انکار کر دے۔ تو اصل میں یہ خود ایموشن سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی ہیپننگ ہوگی تو کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو وہ انصاف کرتا، اگر خدا ہوتا تو اس بچے کو وہ عمر میں بڑا کرتا تاکہ یہ اپنی جو تمام اپنے عوامل ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ کرتا۔ تو ان سے بنیادی سوال یہ ہے ہمارا کہ جب آپ 5 سینس سے ہٹ کر کسی دوسری چیز پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ آپ تو سائنس کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو
دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں لاجک، اور یہ کہہ لیں کہ مٹیریلسٹک ورڈ میں جس چیز کو ہم دیکھ سکیں، اس کو چکھ سکیں، اس کو حال لگا سکیں، یعنی کہ جتنی بھی فائیو سینسز آتی ہیں. تو پہلا تو اعتراض ان کے اپنے اوپر یہ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا گروہ جب یہ خود کو سب سے ماورا، سب سے ذہین ترین سمجھتا بھی ہے، اور قرار دیتے ہوئے جو لوگ خدا، اللہ تعالیٰ یا کسی بھی مذہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جب وہ کسی سپر نیچرل پاور پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ان کو جاہل اور بیوقوف کہنے لگتے ہیں. یہ ہے ان کا مختصراً تعارف، اور یہ ہے ان کی سائیکالوجی. جی، تو بہت اچھی آپ نے ڈیفینیشن کی کہ ایتھسٹ بنتے کیسے ہیں یہ لوگ. اب آپ کا دوسرا سوال میری طرف سے یہ ہے کہ ایتھسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف سائنس کی مانو، سائنس کیونکہ فیکٹ بتاتا ہے تو ایز اے فیکٹ ہم سائنس کی مانیں گے، اور علم حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے، یا کوئی چیز سیکھنے کا یا جاننے کا یہی ذریعہ ہے کہ سائنس. تو میں نے کچھ ریسرچ کیا ہے جسے کہتے ہیں میتھڈ آف نوئنگ، جس جس کا ماشاء اللہ. ریسرچ ڈاکٹر فریڈ این کرلنگر اور ڈاکٹر ہاورڈ بی لی نے کیا تھا 1964 میں، 1964 میں. اور اس ریسرچ کا نام تھا فاؤنڈیشن آف بیہیورل ریسرچ. تو اس کے جی جی ذریعے انہوں نے ریسرچ یہ کیا تھا کہ بھائی علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ریسرچ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں، اور اس میں جو انہوں نے ٹائپس بتائے ہیں علم حاصل کرنے کے، اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیں. جی سہیل بھائی، آپ کا یہ سوال کرنے کا بہت شکریہ. یہ میں نے آپ کا نوٹ کر لیا. اصل میں جو میتھڈز آف نوئنگ ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں کہہ لیں کہ یہ 4 قسم کے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ ٹیناسٹی، دوسرے کے اوپر آتا ہے انٹیوشن، تیسرے پہ آتا ہے اتھارٹی، چوتھے پہ آتا ہے سائنس. ہم اس کا جو ہے نا مختصر تعارف کو عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اس کو سمجھنے میں آسان ہو، کیونکہ یہ ٹرمز خاص انگلش کی ہیں، اور اس کو جو پریزنٹ بھی وہ اسی زبان میں ہی کیا گیا ہے. اس لیے کہہ لیں کہ اس کو اردو میں ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو آسان الفاظ میں آپ سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے میتھڈ آف نوئنگ کے حوالے سے، وہ ہے ٹیناسٹی، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے، اپنے جو دلائل دیتے ہوئے آپ نے کوئی چیز ثابت کرنی ہے. تو اس میں بے شمار عوامل آ جاتے ہیں. کہہ لیں کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، جو ہماری ویلیوز ہیں، وہ آ جاتی ہیں. یعنی کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے جو خاص نارمز، ویلیوز، ٹریڈیشن کلچر ہوتی ہیں، یہ ان کو میں اس کو مائنر لیول پہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. تو اس کے جج کرتے ہوئے، ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جو آپ اصول متعارف کراتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ انٹیوشن، یعنی کہ انٹیوشن کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو زبان میں کشف. جس طرح کہ داتا علی حجویری آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، تو کشف کہتے ہیں جو پرسنل بلیوز ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے مگر جو ان کی حقیقت ہے وہ ہوتی ہے. جس طرح کہ سہیل بھائی نے آپ کو پہلی ویڈیو میں میرا انٹروڈکشن کرایا تھا کہ میرا تعلق کس سے تھا، میں کس طرح کہہ لیں کہ ریورٹ ہوا، کنورٹ ہوا، اور آج میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. پہلے میں بھی خدا کا انکار کرتا تھا، مگر جب مجھ پر تمام چیزیں آشکار ہو چکی، میں نے ان کو دیکھا، محسوس کیا، تو آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں اس پر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں. یہ کسی بھی قسم کا کہہ لیں کہ پرسنل جو بلیف ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پوائنٹ آتا ہے اتھارٹی. تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معتبر شخص، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کا شیخ ہو سکتا ہے، آپ کا استاد ہو سکتا ہے، بے شمار عوامل ہیں. یعنی کہ جس چیز کو، جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں، جس سے آپ کی زیادہ محبت ہے، اس کی بات مانتے ہوئے اس چیز کا اقرار کر لینا، اس چیز کو مان لینا جو بھی بندہ وہ کہے. اس کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہے، جو چوتھا میتھڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سائنس. اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں قصہ المختصر کہ سائنس از امپیریکل. تو جس کو ہم کہہ لیں کہ ٹیسٹیبل ہو، ویریفائیبل ہو. تو یہ یعنی کہ جو سائنس ہے یہ صرف اور صرف بیس کرتی ہے کہ جو 5 سینسز ہیں، اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں سائنس کے حوالے سے، کہ جو لوگ سائنس کو مذہب سے اوپر قرار دیتے ہیں،
یا کچھ ایتھسٹ جو نہ ان کے برابر ہیں، ہم ان کو ایتھسٹ کے بجائے ایگنوسٹک کہہ سکتے ہیں. تو ان کے نزدیک وہ ان کو کم از کم اس کو سائنس کو مذہب کے برابر کرا دیتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہت اچھا کہہ لیں بلکہ سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے. مگر ہمارے نزدیک یہ جو میتھڈ آف نوئنگ ہے، اگر ہم کہیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو پہلے ہی بلیور ہیں، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. جس طرح سہیل بھائی نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ جو میتھڈ ہے یہ کب آیا، کس کس نے پیش کیا، تو اس سے بخوبی واضح ہو جانا چاہیے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ اصول بتائے ہیں ہم انہی کے اصولوں کو ان کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹول کے طور پر لیتے ہیں، جس طرح کہ یہ جو 4 میتھڈ ہیں اس میں استعمال کیا گیا ایز اے ٹول، پہلی بات. اور جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ اس بات کو ایگری کر سکتے ہیں. میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، چلے ہم ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اس میٹیریلسٹ ورلڈ میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ اچھا ٹول ہو سکتا ہے اس لحاظ سے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہی جو اس کے 4 پوائنٹ ہیں وہ یہی اس کی مختصر تشریح ہے. ماشاء اللہ. تو اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ ایتھسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم فیکٹ پہ چلتے ہیں، تھیوریز کو مانتے ہیں، تو یہ بیان کس حد تک حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں؟ اکثر ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ جو ایتھسٹ کا گروہ ہے، جو طبقہ ہے، کہ ہم فیکٹ نہیں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر نہیں رکھتے. تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے اصول کے مطابق 5 سینسز، ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے تھیوریز دی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ، یہ اس کو مانتے ہیں، اور جو اس بات کو نہ مانے اس کو زور ڈالتے ہیں کہ تم بگ بینگ کو مانو. ہمارا سوال 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دی 5 سینسز، یعنی کہ خمسہ، کیا آپ نے بگ بینگ کو ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے بگ بینگ ہوتے ہوئے محسوس کیا؟ کیا آپ نے بگ بینگ کو چھوا؟ نہیں. تو جب یہ تمام عوامل آپ کے سوال کے اوپر اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں آپ کے اصول کے اوپر پورا نہیں اترتے تو پھر آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں؟ پہلا سوال. اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایوولوشن. ہمارا جو لاسٹ سیشن ہے آپ وہ لازمی دیکھیں. یہ لوگ تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر ڈبیٹ تو کرتے ہیں مگر تھیوری آف نالج کے اوپر ڈبیٹ نہیں کرتے. یہ جو ہمارا لاسٹ سیشن گزرا ہے بھی بہتر جانتے ہیں ماشاء اللہ. اب ان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے تھیوری آف نالج کے حوالے سے کافی زیادہ مختصر مگر جامع گفتگو کی تھی. تو یہ تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں کہ انسان کس طرح بنا، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی. تو ہمارا اس سے سوال ہے کہ آپ تھیوری آف ایوولوشن کو مانتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک ایسا شخص بتا دیں جو کہ آدھا بندر ہو یا آدھا انسان ہو، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ جو اسٹیپ ہے، یہ سارا کام ہے، یہ چل رہا ہے. اب ہمیں ایسا دکھا دیں ہم دیکھ بھی لیں گے، مگر آج تک آپ نے ایسا نہ بندہ ہمیں دکھایا اور نہ ہی ہمیں دیکھا. یوں تو اس کے اوپر ان کے اوپر بے شمار جو الزامات ہیں وہ سوال اٹھ سکتے ہیں، مگر ہم یہاں تک ہی اکتفا کرتے ہیں کیونکہ تمام عوام کو ہماری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم فیکٹ پر یقین رکھتے ہیں صرف، اس کے علاوہ جو انٹینجیبل تھنگ ہے اس کو نہیں مانتے. تو یعنی کہ یہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، ظاہر ہم اس کو محسوس تو کر سکتے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال جس کے ذریعے اس وقت پورا ورلڈ کنیکٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ گلوبل کہہ لیں کہ ایک ولیج بن چکا ہے. جس طرح انٹرنیٹ، اس وقت سہیل بھائی اور میں لائیو ہیں، سہیل بھائی انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوں پاکستان میں. یہ آپ موبائل کا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. ہم موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتے تو ہیں، اس کا ایک حجم تو ہے، اس کی ایک اسپیس تو ہے، مگر جو وائی فائی ہے، جو اس کے سگنل ہیں، وہ ہمارے جو کہہ لیں کہ دائرہ کار میں نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. ہاں البتہ یہ جو لائف سیشن چل رہا ہے اس سے ہمیں محسوس لازم ہوگا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس نے مجھے اس ہل بائی کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. یہ مثال امید ہے کہ جو مثالہ صاحب کو سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فیتھ ہے یہ بھی ایک وائی فائی کی مانند ہے کہ جس کو ہم بالکل. دیکھ تو نہیں سکتے، البتہ اس کو محسوس لازمی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ ضرور رکھتی ہے. تو اب یہ دیکھیں سہیل بھائی، ہم نے جو ان کے اصول بیان کیے ہیں اس سے واضح ہو چکا ہوگا عوام الناس کو بھی کہ ان کے جو اصول ہیں یہ
خود ان کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں. ایک طرف یہ وائی فائی کو تو مانتے ہیں مگر جو خدا کی ایگزسٹنس ہے اس کو نہیں مانتے. یوں تو اس کے بے شمار بھی اور بھی طریقے ہیں, ہم ان کو بیان کریں, اس سے ان کو یعنی کہ دلائل دے جس سے یہ ان کو مان سکے. مگر چونکہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ تمام جو اپنا سیٹ اپ ہے شو کو اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, اس لیے ہم یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ایپیسوڈز ہیں ان کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر تفصیلاً لازمی گفتگو کریں گے. تو ہمارا چوتھا سوال یہ ہے عثمان بھائی کہ ایتھسٹ سائنس جی جی کو مانتے ہیں تو اسی لحاظ سے سائنٹیفک جو میتھڈز ہیں اس پہ گفتگو جی زیادہ جی کرتے ہیں, اور کوئی بھی چیز کو پروو کرنے کے لیے وہ ان تمام حضرات نے جو ہے میتھڈز تیار کیے ہوئے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ سے, یا اپنے ذہنی طور پہ انہوں نے ایک اصول, ایک ضابطہ بنایا ہے کسی بھی چیز کو سچ ماننے کے لیے یا فیکٹ ماننے کے لیے. تو جی جی ان کی دو سائنٹیفک میتھڈ ہے ریزننگ کی, جس کا نام ہے انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ. جی جی تو میں چاہوں جی گا جی کہ آپ بالکل. ان دو میتھڈز پہ آپ گفتگو کریں, اور یہ عوام کو بتائیں کہ بھائی یہ ان کی خود کی بنائی ہوئی میتھڈز پہ, سائنٹیفک میتھڈز پہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ہوں جی, تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ کے اوپر. یہ جو سائنس ہے, سائنس از لمیٹڈ ان نمبر آف آبزرویشن. تو سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے انڈکٹیو ریزننگ, ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیا سائنس اس کے اوپر پورا اترتی بھی ہے یا نہیں. تو اسے ہم ایک مثال دیتے ہیں جس سے عوام الناس کو یہ بات واضح ہو جائے گی, کیونکہ یہ بیس کرتی ہے تھیوریز کے اوپر, فیکٹس کے اوپر. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ چونکہ ہم سب رہ رہے ہیں میدانی علاقہ میں, اس وقت جو سب سے زیادہ آبادی ہے, اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس بات سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا اس وقت جو پہاڑی علاقے ہیں یا سمندری علاقے ہیں وہاں پہ آبادی کتنی ہے, جو زمینی علاقے ہیں وہاں پہ کتنی ہے. اس مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری جو اگلی اگزامپل ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ, کوئی ایتھیسٹ آتا ہے انڈیا میں یا پاکستان میں, وہ ہمارے علاقہ میں آ کے ریسرچ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کوے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, کالے. ایسی بات ہے, اور وہ اپنی جی ریسرچ پیش کر دے گا کہ جتنے بھی کوے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کالے. اب کالے. اس کو تمام نے مان لیا. اب جو ایک اور بندہ اٹھتا ہے وہ بھی ایتھسٹ ہے, تو وہ چل جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر. جب وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے تب اس کو جا کے ایک احساس ہوتا ہے نہیں بھائی جان جو کوے ہیں وہ کالے نہیں ہوتے, کوے تو سفید بھی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سائنس از لمیٹیڈ ہے, تو اب یہ بتائیں کہ ہم ان کی باتوں کے اوپر یقین کس طرح کر لیں. جو لوگ ماڈرن سائنس کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنا ایک کنسیپٹ بنا لیتے ہیں, ان سے ایک ہماری موت بنا گزارش ہے کہ کم از کم جو تصویر کا دوسرا رخ ہے سہیل بھائی, کم از کم جی اس کو بھی دیکھیں نا جو کہ ہم نے بیان کیا ہے. جس طرح کہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے تھے جس طرح کہ اسلامی عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی انگشت مبارک سے چاند کے 2 حصے کیے. پہلے تک تو یہ آتا تھا ایک نظامی جاب کے طور پر, یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑا بےہودہ کنسیپٹ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے, ہمارے نزدیک تو اس طرح کوئی نہیں تھا. مگر آج ماڈرن سائنس بیان کر رہی ہے کہ چاند واقعی 2 حصوں میں کٹا ہوا, اس کے اندر جو نا کہہ لیں کہ ہلکی سی اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ, ماڈرن سائنٹسٹ, یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کبھی چاند ٹوٹا تھا پھر اس کو جوڑا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, بلکہ یہ ایک کہہ لیں کہ موضوع کے طور پر اس کو مکمل طور پر جوڑا نہیں گیا, تاکہ آج یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ اعتراض ہوگا, اگلا بندہ یہ اعتراض کرے بالکل. گا تو ہم اس کو ایک اچھی تدبیر کے ساتھ اس کو جو ہے نا حل کریں گے. تو یہ کہہ لیں کہ ہم نے 2 ایگزامپل پیش کی ہیں. کیوں تو اس کے علاوہ وہ بھی ہے کہ اشائی امام احمد رضا خان فاضل بیوی علیہ الرحمہ نے وہ کیا تھا کہ زمین کی حرکت کے حوالے سے پہلے سائنس کا جو کنسیپٹ تھا وہ کیا تھا, اس کے بعد سائنس کا کنسیپٹ کیا بن گیا. تو ہم نے اس کے اوپر بھی تقریباً اپنی فرسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو یہ ہو گیا ہمارا انڈکٹیو ریزننگ کے اوپر. اب ہم بڑھتے ہیں, آپ کا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے میرے خیال سے وہ آپ نے کہا تھا کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے نا, لاجک. جی جی جی, اب چلیں ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم اس کو ایک مثال دیتے ہیں جس سے بآسانی تمام لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. سہیل بھائی, اسے ایتھسٹ کے گھر چوری ہو جاتی ہے, جو کہتا ہے کہ میں جی. 5 سینس کے اوپر یقین رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں
وہ بلا لیتا ہے پولیس کو. جو پولیس ہے وہ بھی سائنس کو مانتی ہے اور وہ بھی ایتھیسٹ ہے. ہاں، وہ آ کہتے ہیں جی ہم آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں, بتائیں کیا آپ نے چوری کو محسوس کیا, چور کو محسوس کیا, چور کو دیکھا نہیں, چوری ہوتے ہوئے دیکھی نہیں, کیا چور کو سونگا نہیں. ہاں، تو پھر جس کے گھر چوری ہوئی ہے اس کی جو عقل ہے وہ تھوڑی سی ٹھکانی آئے گی. وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, کہ اگرچہ کہ میں ایتھسٹ ہوں, میں سائنس کے اوپر یقین نہیں رکھتا. وہ کیا کرے گا, اب ہم کرتے ہیں کسی ایسے بندے کو لے کے آؤ لوجک کو, یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کسی مذہب کو ماننے والا ہو. وہ پھر کیا کہے گا, جی گھر کے آ کے سارا معائنہ کرے گا, جی چوری ہوئی ہے, جی یہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ دیکھے گا یہ شیشہ اندر کی طرف گرا ہوا ہے یا باہر کی طرف گرا ہوا ہے. وہ دیکھے گا جی یہ جو شیشہ وہ باہر کی طرف گرا ہوا ہے. وہ کیا کرے گا, وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا. اب یہاں پہ جو 5 سینسز ہیں وہ تو ختم ہو رہی ہے, اب وہ کامن سینس یا 6 سینس کو استعمال کرے گا. تو اس کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس مثال سے ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے, جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ اتدار پسند ہوتے ہیں, دونوں کو ایک وقت پہ استعمال کرتے ہیں, پھر ہی کوئی چیز کسی نتیجہ پر پہنچا جا سکتا ہے. وہ پھر کیا بالکل. کرے گا, دیکھے گا کیا ہوا, وہ پھر بتائے گا سارے مالکان کو. وہ کہیں گے ہم کہیں باہر گئے ہوئے تھے, پیچھے سے چوری ہوگی یا اس لیے ہم نے آپ کو بتایا. وہ ڈیٹیکٹیو آ کے دیکھے گا شیشہ باہر طرف گرا یا اندر کی طرف, وہ پھر دیکھے گا باہر طرف, یعنی کہ وہ یہ سوچے گا کہ چوری اندر کی طرف سے ہوئی ہے. وہ بلائے گا تمام کو, پوچھے گا کہ جب آپ گھر سے باہر گئے تھے, کسی فنکشن پہ گئے تھے, پیچھے چوری ہوئی ہے, اب یہ بتائیں کیا گھر میں کوئی اور بندے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہیں, ایک نوکر ہے اور ایک کہنے کہ ہماری کوک ہے. وہ کہیں گے ان کو بلاؤ. وہ ان کو بلائے گا, ان سے سوالات کرے گا, ان سے جوابات لے گا, اور پھر وہ دیکھے گا کہ کسی پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں, کسی ہاتھ کے نشان ہیں یا نہیں. یعنی کہ وہ لوجک کو ڈیٹیکٹیو استعمال کرے گا. تو وہ پھر دیکھے گا ہاں یہ پاؤں اتنے سائز کا ہے, یہ لڑکی کا ہو سکتا ہے جو شیف ہے, کوک ہے, یا کسی دوسرے ملازم کا ہو سکتا ہے. وہ پھر چور کو پکڑ لے گا. یعنی کہ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لاجک ہے اس کو ہی استعمال کرنا چاہیے. ہر معاملات میں صرف 5 سینس کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہم لوجک سے ہی یہ ثابت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ آگے جا کے, کہ جو سپر انشاءاللہ نیچرل اللہ. پاور ہے وہ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے. کہ جس طرح بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹیمنی, جس طرح کی گواہی, تو یہ جو لوگ اسلام کے اوپر یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے اوپر یا ان کے روحانی پیشوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ان سے ہمارا سوال ہے کہ آپ لاجک کو استعمال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ حلالی ہیں, یعنی کہ آپ کی امی ہیں, یا جو آپ کی امی ہیں وہی آپ کی حلالی امی ہیں. ان ہاں، کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ آپ جا کے محلے دار سے پوچھ لیں. کیا محلے دار جھوٹ نہیں بول سکتے؟ اگر وہ بڑی حد کرے گا تو اپنی تصویر دکھا دے گا, جی دیکھو بچپن میں بھی میں اپنی امی کے ساتھ تھا اور ابھی میں اپنی امی کے ساتھ ہوں. اس کا ثبوت کیا آپ نے کبھی ٹیسٹ کرائے ہیں؟ کیونکہ آپ تو 5 سینس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو ہاں. ہارڈ فیکٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, کافی اوپر تو اب یقین ہی نہیں رکھتے. تو یہ ہمارا ایک کیا لیں کہ الزامی جواب تھا ان کے. اگر آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہے پھر کس بات کی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایتھسٹ ہیں نا, یہ جو ہمارے لائف سیشن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ ایتھسٹ سے بات کریں سب سے پہلے اس کی ڈی این اے رپورٹ مانگیں. اگر ڈی این اے رپورٹ ہے تو بات کریں اس سے, اگر نہیں رپورٹ ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ ہماری طرف سے ایک اینٹی وینم ہے ان کے لیے. یہ بہت مطلب ایک بہت خطرناک اینٹی وینم آپ نے کہہ دیا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو تھیوریز ہیں, جی کوئی سائنٹسٹ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو تھیوری وہ دے رہے ہیں وہ بالکل کمپلیٹ ہے. وہ ان کی ایسے ہی ہے. تھیوریز بھی جو ہے, ان کی تھیوریز بھی جو ہے اس پہ بھی جو ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے. مطلب دنیا نے دیکھا ہے کہ آگے چل کر کے نہ جانے کتنی تھیوریز, کتنی ایکسپیریمنٹیشنز چینج ہوئی ہیں. انہوں نے جو ضابطہ بنایا وہ ایک دور تک رہا, اس کے بعد میں جب ان کے جو ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے تو انہوں نے تبدیل کیا اس کو. ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سوالات کو دیکھیں اور آپ اس کا جواب دے دیں. جی یہ ایک سوال کیا گیا ہے غلام رسول بھائی کی جانب سے, کہ میرا سوال ہے کیا ملحد رشتوں میں یقین رکھتے ہیں؟ تو یہ کہنے کی تھوڑی سی ایک وضاحت طلب بات ہے. سیل بھائی یہ وہی بات آ گئی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ان کے جو سیکٹس ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کیا لیں کہ ایک وے آف تھنکنگ ہے جن کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام جو ایتھسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کیا لیں یقین تو نہیں رکھتے, مگر رکھتے ہیں. جو کیا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا وہ یقین نہیں رکھتے. جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے بھی ایک دوست آئے, یعنی کہ دوست سے مراد کہ وہ ہم سے ایج میں بڑے تھے, ان کا بیٹا میری عمر کا تھا. تو وہ آئے کہ کہتے بیٹا آپ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں
تو یہ جو میرا بیٹا تھوڑا سا اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ وہ بھی فرسٹ اسٹیج پر تھا جس کی وجہ سے اس کو پکڑنا آسان ہوا۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی علمی ڈسکشن ہوتی رہی، تو وہ بڑی جی کہہ لیں کہ علم ہے تھا تو وہ ریفرنس دیتا رہا، مگر پھر جب سارا کام معاملہ خراب ہو گیا تو پھر ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی جان ٹھیک ہے، پھر آپ ہماری ایک بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ جس طرح کی بات کرتے ہیں، کہ کیونکہ اس نے بات یہ کی تھی کہ یہ جو جس طرح جانور آزاد ہیں اس طرح ہمیں بھی آزاد رہنا چاہیے۔ اصل میں اس کا سوال یہ تھا، یعنی کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈوگز ہیں، کتے ہیں، وہ سارے عام کس طرح کام کرتے ہیں جنگلوں میں، کیا لیں، یعنی کہ وہ اس کی مثال دینا چاہ رہا تھا کہ انسان بالکل آزاد آیا ہے، اس کو آزادانہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو پھر اینڈ پہ میں نے اس کو جوابی جواب کے طور پہ یہ کہا کہ کیا آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس پرستی کو عام کریں یا جس طرح کے جانور آزاد ہیں، تو ہمارا آپ سے سوال ہے کیا یہ آپ بڑے ادب سے بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ہم نے اس سے سوال کیا، یہ بتائیں کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا کام کریں؟ تو ان کو علمی بات تو ہماری سمجھ نہیں آئی، مگر کہہ لیں کہ یہ بات ہوئی سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ جو بھائی نے سوال الزامی کیا ہے غلام رسول بھائی نے، بالکل، تو اس کا تو ہم مفتن جواب ہم نے دے دیا مفتن، مگر انشاءاللہ جس طرح کے سہیل بھائی ہمیں ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، تو ہم سوچ رہے ہیں جو ہمارا اگلا سیشن ہے وہ ان کے شخص کے اوپر ہی کر لیا جائے، ان کی جو بالکل بالکل مینٹالٹی ہے، تاکہ جو تمام لوگوں کو واضح بھی ہو جائے ان کے جو قاعدہ نظریات کے ہیں، اس سے جو ہماری آڈینس ہے اس کو ان سے بات کرنے میں اور ہمارا اور ان کا جو موقف ہے اس کو سمجھنے میں اور اس میں فرق کرنے میں آسانی ہوگی۔ بٹ صاحب شامدید ناصر یعنی ملحد، ایک یہ سوال ہے، ایک اور ابھی سوال ہے عبدالصمد خان بھائی کی جانب سے جنہوں نے اوپر سوال کیا کہ جو ملحد ہے اس کو کیسے سمجھائے کہ اسلام سچ ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، کہ سب سے پہلے جو بندہ ایک سے ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو کم از کم اپنے بنیادی عقائد کا، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی جو اللہ علیہ اصلیت ہے وسلم، اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بالکل یہ جو دو باتیں یہ سب سے اہم ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے متکلمین گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، ان کے نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے بنا ہمیں بکس خریدنی پڑیں گی، اور کسی استاد کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں یہ سمجھا سکیں۔ جو عقلی دلائل ہیں، جو ماڈرن سائنس ہے، آپ اس کا مطالعہ لازمی رکھیں اپنے ذہن میں، یہ کس طرح کی ایجادات کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کریں گے، یہ آپ ان میں ڈفرینشیٹ اور سوال تب بھی کریں گے جب آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا۔ جب تک علم نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور جو دوسری بات سب سے اہم ہے، جب بھی کوئی بندہ ایک سے ڈیبیٹ کرے، جو اسلام کی شرعی سزائیں ہیں نا کہ حدود کیا ہیں، زانی کی سزا کیا ہے، کہ آپ نے کبھی بھی ان کے اوپر اس بات پہ ڈیبیٹ کرنی ہی نہیں۔ جب بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو لاجیکلی کرنی ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ جو بات ہوگی وہ ریفرنس سے کی جائے گی، اور اس کو ہم لکھیں گے کہ ہم یہ بس ایسے بھی کریں کہ ڈبیٹ کے اصول کس طرح طے کیے جائے، اور کس موضوع کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم شرعی سزائیں پہ مسلمان ہیں وہ کبھی ڈبیٹ ہی نہیں کرتے، ایسی بات نہیں نہیں کر نہیں، سکتے ہیں اور ایسی کرتے بھی ہیں، بات اور نہیں، بے شمار علماء نے کی بھی کیا۔ یہ صرف ان کے کرتے بھی لیے جو کبھی بگنرز ہیں وہ یہ نہ ہو کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہو جائیں اور جا کے کوئی نہ کوئی کام خراب کر دیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا اکثر فروخ خان رضوی صاحب کام آپ خراب کرتے ہو، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، یہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ جی جی محمد شفیع قاری صاحب وہ ایک بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے پاس اس طرح کو ایک بندہ کے بیٹھ گیا، بڑا ماڈرن پینٹ کو ڈالا ہوا، تو کہتا کہ مولانا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا سلیقہ کیا ہوتا ہے جواب دینے کا۔ تو وہ کہتا کہ جو اسلام ہے وہ بڑا سخت ہے، شدت پسند ہے، بڑی سخت سزا دیتا ہے، تو مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اس کا تمام سوال سنا، تو پھر اس کا جواب دیا۔ اس کا مین طرح یہ تھا کہ یہ اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں، اس ماڈرن دور میں قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ تو پھر مولانا صاحب نے ان سے سوال کیا، بیٹا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ کے بقول کہ اس ماڈرن دور میں اور جو پرانا دور ہے اس میں بڑا فرق ہے، وہ جہالت والا زمانہ تھا وہ اکارڈنگ ٹو ایتھسٹ، اور یہ جو زمانہ ہے یہ بڑی ترقی یافتہ جو قوم ہے اس میں وہ رہ رہی ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ تو میں یہ بتائیں کہ ایک جاہل کام کرے اور ایک جو کام کرے پڑھا لکھا بندہ سمجھدار، تو دونوں میں سے زیادہ قصوروار کون ہے؟ کہتا ہے بالکل وہ بندہ جو کہ سمجھدار ہے، کیونکہ یہ ان کو الزامی جواب دے رہے تھے۔ تو اب ہمارا جی بالکل، اگر آپ نے دیکھیں تو اس دور میں جو اسلام کی سزائیں ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ہاتھ لگانا، کوڑے مارنا،
وہ تو پھر ابھی کم تھی، یعنی کہ اس دور میں اگر آپ غلطی کریں تو اس سے زیادہ سخت سزائیں دینی چاہیے آپ کو. تو یہ یعنی کہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تحمل، مزاج سے پہلے سوال سنیں اور لوجیکلی اس کو جواب دے دیں، تاکہ جو بالکل ایک اچھا ایک ماحول بھی بن جائے اور اسلام کا جو ایک اچھا امیج ہے وہ بھی جائے. تو یہ صرف مثال دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہر بات کے اوپر یا ہر سوال کا جواب تو ہے، مگر احتیاطاً یہ ہے کہ جو بگڑر ہیں وہ اس سے احتیاط کریں. کہ یہ جو دوست ہیں ان کو چاہیے کہ پیر سائیں غلام القاسمی حافظ اللہ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اسلام زندہ باد، جو کہ بنیادی اصولوں کے اوپر ہے اور سوالات جوابات میں آپ اس کا مطالعہ لازمی کریں. تو کیونکہ یہ بگنرز کے لیے انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم بات بتائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم کتابیں وہ نہ ہو کے بتاتے رہیں اور جو ہماری جو سننے والی آڈینس ہے اس کا جو پہلے مینٹل لیول ہے وہ اتنا ہائی نہ ہو. پھر اتنی کتابیں بتانے کا کیا فائدہ جب ہمیں اس کا فیڈ بیک نہیں ملنا. تو آپ تمامی حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور عثمان بھائی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.